بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس دینی پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ مرکز دعوت الجالیات کویت کے پروگراموں کا ایک تسلسل ہے، اور آج یکم رمضان المبارک ہے۔ پہلا روزہ ہے سن 1422 ہجری اور 13 اپریل سن 2021 کا دن ہے، اور آج سے ہم یومیہ درس تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا صحیح علم اور فہم نصیب فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی ہمیں دینی مسائل اور دین کے علم کی صحیح فہم و فراست نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی نے دین کا علم سکھانے اور سیکھنے والوں کے ساتھ جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان انعامات سے نوازے۔ درس کے آغاز سے پہلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی اس عنایت پر، اس عظیم نوازش پر کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت موسم نصیب کیا ہے، جو کہ اہل ایمان کا نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو جو فضائل و برکات اور جس مقام عالی سے نوازا ہے، اس کا تذکرہ آپ دروس کے اندر سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی سب سے پیاری عبادت روزہ اپنے بندوں پہ فرض کی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت روزے دار کو روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اگر اللہ توفیق بخشے تو انسان عمرہ کرے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، اور افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس اکیلی رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر۔ اس مہینے کے اندر مومن اگر اللہ توفیق دے تو آخری عشرہ جو بڑی فضیلت کا حامل ہے اس کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری برکات اس مہینے کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں نیکی کے لیے راستے اور وسائل آسان کر دیے ہیں، میسر کر دیے ہیں، اور نیکی کی راہ میں رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں۔ تو یہ مبارک موسم، اس کے میسر آنے پر میں آپ تمام بہن بھائیوں کو، عزیزوں اور عزیزات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت کا باعث بنائے، گناہوں سے مغفرت کا باعث بنائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں صحت اور عافیت سے نوازے،
بلکہ ساری عمر اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شہر القرآن ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگیں، اور اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم درس تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ پہلا درس ہے، اور اس میں جس سورت سے ہم آغاز کر رہے ہیں یہ سورت العنکبوت ہے۔ اس میں اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ درس اصل میں ہمارے ان دروس کا تسلسل ہے کہ جو جمعہ اور ہفتہ کے دن مسجد العدوانی میں جو دروس ہمارے ہوتے تھے، اور اس میں ہم نے قرآن کریم کے تقریباً موسٹلی حصے کی تفسیر بیان کر دی تھی، اور یہاں تک ہمارا درس پہنچا تھا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ باقی حصہ بھی اس طرح ہم کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ گو یہ وقت ایسا ہے کہ ڈیوٹی سے آئے ہوئے ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں نے بھی افطاری کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنا موبائل آن کر کے ساتھ ساتھ تفسیر کا درس بھی سنیں، باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ تو یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، دن کا آخری حصہ رمضان میں، تو اس کی برکات سے استفادہ بھی کریں۔ سونے کی بجائے ہم قرآن پاک کی تفسیر سنیں، دین کے احکام معلوم کریں، تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہے، اور اللہ رب العزت بہت نفع پہنچائے گا۔ تو آج جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم سورت العنکبوت سے درس تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس کا نام سورت العنکبوت اسی سورت کی آیت نمبر 41 سے لیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست مانتے ہیں اور اپنا حاجت روا و مشکل کشا مانتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، جس طرح کہ مکڑی کی مثال ہے، اتخذت بیتن، جس نے گھر بنایا یعنی ایک جالا بنا، اور فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور ترین جالا مکڑی کا جالا ہوتا ہے، سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ گویا کہ ان لوگوں کے دلائل تارے عنکبوت کی طرح ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور اپنے کام سنوارنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس کی بعض آیات کے علاوہ یہ سورت مکی ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 69 آیات کریمہ ہیں، یعنی 69 آیات کریمہ ہیں، اور اس کے 1981 کلمات ہیں، اور 4195 حروف ہیں۔ علماء نے محنت کر کے ان اعداد کو شمار کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ ایمان والوں کی ابتلاء و آزمائش، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار رہا ہے، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی دیگر آیات کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس آیت کا مرکزی موضوع جو ہے وہ ہے الفتن والابتلاء سنت ماضیہ، آزمائشیں اور امتحان یہ ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ چلا آ رہا ہے جو ہر دور میں اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اور اس سورت کا شان نزول اور اس کے نزول کا دور وہ ہے کہ جب مسلمان بہت قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں سے گزر رہے تھے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تشریف فرما تھے،
حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کے بیان کرتے ہیں، لوگوں نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے حالات میں جب مشرکین مکہ ایمان لانے کی پاداش میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، الا تستنصر لنا، تو کیا ایسی صورتحال میں آپ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ کفار کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں۔ کیا آپ ہمارے لیے الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا فقال فقد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، ایمان لانے والے ان کو ایمان کی کتنی قیمتیں چکانی پڑی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کو پکڑا جاتا، فیحفر له فی الارض، زمین میں گڑھا کھود کے اس کو اس میں گاڑ دیا جاتا، فیجعل فیہا، اس گڑھے کے اندر اس کو گاڑ کر، فیجاع بالمنشار، آرے کو لایا جاتا، فیوضع علی راسہ، اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو چیر دیا جاتا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اور تم سے پہلے لوگوں کو ایمان لانے کی پاداش میں لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کے گوشت کو نوچ لیا جاتا، ہڈیاں باقی رہ جاتی۔ تو آپ نے فرمایا لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے، ان آزمائشوں کی کٹھالی میں سے اور آزمائشوں کے اس پروسیس میں سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت یہ ساری کی ساری چیزیں جو انہوں نے ظلم و ستم کیے آپ سے پہلے لوگوں نے، یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو ان کے دین سے نہیں روک سکیں۔ اللہ کی قسم یہ دین غالب آ کر رہے گا، حتیٰ کہ ایک مسافر صنعاء سے حضر موت تک چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا اس کو ڈر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تم بہت جلدی کر رہے ہو، اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا خوف بھی نہیں ہوگا کسی کو، اس قدر اللہ تعالیٰ امن پیدا کر دے گا، اس طرح حالات درست کر دے گا۔ تو اس دور کے اندر جب مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ اس خاندان پر کتنا ظلم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے اور گزرتے اور فرماتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مظالم ڈھائے جاتے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم کیا گیا، اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 کھن کر دیا گیا اسلام کی خاطر، لیکن ان کی استقامت اور ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ تو یہ اس مشکل دور کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف جو مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جس طرح الف لام میم، قاف، ہا میم، صاد، تو یہ حروف جو ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھے جاتے بلکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جس طرح الف لام میم، تو اس میں اس کو علم نہیں پڑھا جاتا بلکہ الف کو الگ پڑھا جاتا ہے، لام کو الگ پڑھا جاتا ہے، میم کو الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو حروف مقطعات جو شروع میں لائے گئے ہیں، ان کے لانے میں حکمت کیا ہے؟ ان کے لانے میں حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت کوئی اہم حکم دیتے ہیں یا اہم امور کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو پہلے یہ حروف لاتے ہیں تاکہ بات سننے والا الرٹ ہو جائے، متوجہ ہو جائے۔ تو ایک تو تنبیہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا اعجاز ظاہر کرنے کے لیے کہ قرآن پاک جن لوگوں کے اندر نازل ہوا
وہ مشرکین عرب اور عرب کے وہ لوگ جو بڑے بڑے شاعر بھی تھے، بڑے بڑے ادیب بھی تھے، بڑے بڑے خطیب بھی تھے، تو انہیں کہا گیا کہ ان کو باور کروانے کے لیے کہ قرآن پاک کی یہ آیات کریمہ جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، یہ انہی حروف سے جو تم بھی استعمال کرتے رہتے ہو، حروف تہجی الف با تا ثا، انہی سے بنے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ چیلنج ہے کہ آپ بھی انہی حروف سے ایسا کوئی کلام، آپ بڑے بڑے بلیغ ہیں، ادیب ہیں، ایسا کوئی کلام ترتیب دے کر دکھائیں، تو پھر تو پتہ چلے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کوئی انسان بھی اس کو ترتیب دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ان حروف کو اس کے شروع میں لایا گیا۔ اسی طرح اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چیلنج کیا، 3 اسٹیج اس کے اللہ رب العزت نے ان کے سامنے، ایک جگہ تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہے تو قرآن پاک جیسی کوئی کلام بنا کر لے آؤ، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ دوسرا، اگر پورا قرآن پاک نہیں لا سکتے تو پھر اس قرآن پاک کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت، اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی طرح کی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کر نہیں سکے اور کر بھی نہیں سکو گے، یعنی تو یہ ان کو چیلنج کرنے کے لیے، ان کی تحدی کے لیے ان حروف کو ذکر کیا گیا۔ بعض علماء نے اس کے اندر ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ جتنے صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں، ان صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد یا تو اللہ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے یا قرآن پاک کا ذکر کیا ہے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ دیکھیں تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب۔ اسی طرح سورۃ قاف دیکھیں، قاف والقرآن المجید، تو اس کے بعد عمومی طور پر قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے سوائے 3 صورتوں کے، ان میں ایک سورہ مریم ہے، پھر سورۃ العنکبوت ہے اور سورۃ الروم ہے۔ اس کے اندر بھی بڑے بڑے احوال اور واقعات کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پہ اس سورت کے شروع میں حروف مقطعات، اور ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق کہ اس کا مطلب ہے یہ حروف جو ہیں ان کو جس طرح اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ ترتیب دی، اس کی مراد بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ کو ان کی مراد اور مطلب کا صحیح علم ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس، حمزہ استفہام کے لیے ہے، اور یہ استفہام انکار کے لیے ہے، کہ استفہام انکاری کا مطلب یہ کہ لوگوں نے جیسا سمجھ رکھا ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یترکو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ ان یقولو، کہ وہ کہہ دیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، یعنی کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش، وہم لا یفتنون، اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، یعنی ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس کو ایمان کی دولت نصیب کی ہے، اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو جس کا معنی یہ ہے کہ ایمان لانا صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، بلکہ ایمان کی پوری تعریف جو ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان،
کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء کے ذریعے ان پر عمل کرنا، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا کام دین پر، اسلام پر اور ایمان پر استقامت اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آپ سے یہ پوچھا، دریافت کیا کہ حضرت کوئی ایسا کام بتلائیے کہ میں اس پر پکا ہو جاؤں اور ڈٹ جاؤں، جو سب سے افضل عمل ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، کیونکہ اصل چیز استقامت ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ہمیشہ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو ایمان پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسے ہی لوگ جن کو ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور پھر وہ اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کی کوئی آزمائش، دنیا کی کوئی پریشانی ان کو دین اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیے، جس طرح میں نے چند صحابہ اکرام کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر ستایا گیا، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، صرف اس لیے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی کوئی تکلیف اور دکھ اس کے حساب پر دین اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اماں سمیہ نے اپنی جان قربان کر دی، دیگر صحابہ اکرام، تو یہ استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر پختہ ہو گئے، اس بات پہ ڈٹ گئے، بیمار ہوئے، بیماری کی شدت اور تکلیف کو برداشت کر لیا، جائز طریقے سے علاج کرواتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، لیکن بیماری کی شفا کی خاطر لوگوں نے کہا کہ فلاں قبر پہ جا کر طواف کرو، تمہیں شفا مل جائے گی، انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ تکلیف برداشت ہے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کیے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، شرک کو اختیار کر لو، اور انہوں نے ہر قسم کا ظلم حتیٰ کہ جان تک قربان کر دی، لیکن انہوں نے دین اسلام کو چھوڑا نہیں۔ تو جن لوگوں نے اس قدر مظاہرہ کیا پامردی کا، استقامت کا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر پکے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، آخری وقت میں فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ایمان، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ کن لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، کن کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ امتحانات، آزمائشیں، تکالیف انبیاء پر آتی ہیں، ثم الصالحون، پھر اس کے بعد نیک لوگ، ثم الامثل، پھر جو جس قدر کوئی نیکی اور تقوی میں زیادہ آگے ہوتا ہے اسی قدر اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے حساب سے۔
فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، اگر وہ دین کے اندر مضبوط ہو، سٹرانگ ہو، پختہ ہو، تو اس کی تکالیف، آزمائشیں، ابتلاء اس میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، اور اگر اس کے دین کے اندر کوئی کمزوری ہو تو پھر اس کی آزمائشیں کم کر دی جاتی ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پہ چلتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اس لیے مومن کے لیے بہت ساری آزمائشیں ہیں دنیا میں، دین کے حساب سے، دنیا کے حساب سے۔ اور اس کتاب کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے چند فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر کیا اس کے بعد، کہ دین کا فتنہ، دین کے اندر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، دین کے حوالے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، پھر والدین کے حوالے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حساب سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اپنی شہوات اور اپنی رغبات، لذات، ان کے حوالے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح قوت اور طاقت دے کر اللہ تعالیٰ کسی کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت کو صحیح استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ موت و حیات بھی ایک آزمائش ہے، امن و امان بھی ایک آزمائش ہے۔ تو یہ ساری، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو نہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہماری سنت ماضیہ ہے، یہ تو ہمارا طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، جس طرح کہ میں نے حدیث ذکر کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم تو ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو اس طرح کا سلوک بھی ہوتا کہ گڑھے کھود کے ان کو گاڑ دیا جاتا اور ان کے سر پہ آرا رکھ کر چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ دین کو چھوڑتے نہیں تھے اور یہ چیزیں ان کو دین سے روک نہیں سکتی تھی۔ تو فرمایا ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، جو دل سے ایمان لاتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو علم ازلی ہے، ابدی علم ہے۔ اللہ رب العزت کا علم، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، آسمان و زمین میں کہیں بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو لفظ استعمال کیے گئے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان الفاظ کو لے کر بعض لوگوں نے ایسا عقیدہ بھی اختیار کیا کہ جو انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ بدا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت استغفر اللہ معاذ اللہ پتہ چلتا ہے جب کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ یہ جو زمانے کا فرق ہے ہم نے مقرر کیے ہیں کہ 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ گزشتہ زمانہ پاسٹ ہے اور پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے، یہ ہمارے لیے تقسیم ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی تقسیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی علماء نے کیا، جمہور مفسرین نے، کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں یعلمن کا معنی لَيُرِيَنَّ، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، تاکہ لوگوں کو دکھائے۔ تو اس لیے جمہور مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ کا معنی یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ لِيُظْهِرَ الصَّادِقَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ، یا پھر تاکہ لِيَتَمَيَّزَ الصَّادِقَ وَالْكَاذِبَ،
تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے لوگوں کے سامنے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے جرم کی سزا اس وقت دیتا ہے جب اس کام کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون یہ کام کرے گا اور کون یہ کام نہیں کرے گا۔ تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو، واضح کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، جو سچے دل سے ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو جو اوپر سے ایمان لائے وہ ان کو بھی واضح کر دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون کے شروع میں فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن یہ منافق لوگ کاذب ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ ظاہر کر دے اور دل سے اس کو نہیں مانتے، اور جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس کو تصدیق کرتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق کو واضح کر دے۔ اس لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ منافق صرف زبان سے اقرار کرتے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جو برے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا، وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، کیا مطلب کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ برائی کرنے والے لوگ، یہ الفاظ عام ہیں جس میں مومن و کافر دونوں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر عمومی طور پر مراد کفار کو لیا گیا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے تفسیر میں، پہلی دو آیاتیں مسلمانوں سے متعلق تھیں جو کافروں کی ایذا اور تکلیف میں گرفتار تھے، اور یہ آیت کافروں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کا ان کو واضح کر دیا، پہلے لوگ جو ایمان پر ثابت قدمی اختیار کیے ہوئے اور دوسرے ان پر ظلم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے مخاطب کیا، کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہماری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ اسی انداز میں، اور پھر یہ لوگ جو ایمان لانے والوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ جو ان کی تکلیفیں، آزمائشیں، امتحانات ہیں مسلمانوں پہ، وہ عارضی ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی کے اندر وہ عارضی ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ رائے قائم کر لی، حالانکہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جنت میں بلند درجات رکھے ہیں، جنت رکھی ہے، جبکہ کفار کے لیے شدید عذاب اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے، جو مومنوں کی آزمائش کی طرح چند روزہ نہیں بلکہ دائمی ہے۔ مومنوں کی آزمائش تو ہے، آئی ہے اور ٹل جائے گی، موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن ان پر جو عذاب ہوگا، ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے گی، تو وہ ایسی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ کہف کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ اس بات کی امید ہے کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہوگی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آنے والا ہے، اور مقررہ وقت سے مراد یا موت کا وقت ہے یا قیامت کا وقت ہے، ان کی تو اللہ تعالیٰ سے ضرور ملاقات ہوگی، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر یہ الفاظ تھے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے وجہ کریم کی زیارت کی لذت نصیب فرما، اور مجھے میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو مومن ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے، اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، متمنی ہوتا ہے، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ قالت عائشہ او بعض ازواجہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ طاہرہ ام المومنین عائشہ یا کسی دوسری ازواج مطہرات میں سے انہوں نے یہ کہا کہ انا لنکرہ الموت، موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لیس ذالک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ و کرامتہ، کہ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضوان کی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی کو کیا عزت بخشے گا اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی ملاقات کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں جو جنت سے پوشاک لے کر آتے ہیں اور تا حد نگاہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب عین موت کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو ملک الموت اس مومن نیک آدمی کے سر کے پاس بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ جان، اخرجی الی مغفرۃ من ربک و رضوانہ، چل ذرا اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اپنے رب کی خوشنودی کی طرف کہ تیرا رب تجھے بخش بھی دے گا اور تیرا رب تجھ پہ راضی بھی ہوگا۔ تو یہ معنی ہے کہ جو شخص جب مومن کو یہ بشارت دی جاتی ہے تو مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی لقاء کا ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے اور فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، تو مومن پھر سمجھتا ہے کہ اس کو جو اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کے وجہ کریم کا دیدار ہونے والا ہے، اس سے زیادہ محبوب اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور کافر اذا حضر، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، بشر بعذاب اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر یا فاجر لوگ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو جہنم سے بدبودار ٹاٹ لے کر فرشتے آتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی بڑی ڈراؤنی ہوتی ہیں اور وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب عین ملک الموت اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اس کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من ربک وغضبہ، چل ذرا اپنے رب کی ناراضگی اور غصے کی طرف۔ تو پھر وہ جسم کے اندر چھپتا پھرتا ہے، وہ آگے جانے سے ڈرتا اور گھبراتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا اور آگے جا کر مجھے اس سے سخت سزا ملے گی، اس لیے وہ جو کرہ لقاء اللہ کہ اس نے زندگی میں اپنا وقت ضائع کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جانا چاہتا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وقت مقررہ البتہ آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو آدمی دنیا میں محنت اور کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا،
جو آدمی نیک اعمال کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برے اعمال کرے گا اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ اس لیے فرمایا جو کوئی دنیا کے اندر محنت کر لے، یہاں آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا پیارا موسم نصیب کیا ہے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھا لے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، صدقہ و خیرات کرے، یہ نیکی کمانے کے لیے بہترین موسم ہے۔ جتنا اس میں کوئی زیادہ سے زیادہ کر سکے وہ کر لے، جو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس لیے کہ ہماری یہ عبادت، ہماری یہ ریاضت، ہمارا یہ روزے رکھنا، مختلف عبادات سر انجام دینا، کار خیر کرنا، یہ ہمارے اپنے لیے ہے، اللہ رب العزت ان کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 10 آوازیں دی ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں یہ بھی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے پہلے بھی اور پچھلے بھی سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر تل جائیں، کوئی بھی اللہ کا حکم نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ کی حکومت اقتدار میں ملک میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں، کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہ ہو، پہلے جو ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اضافہ نہیں کر سکتے، پہلے اللہ کی مخالفت کر کے اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کر کے اللہ کا کچھ سنوار نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو ہم شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ اور قیامت ثم اوفیکم ایھا، پھر قیامت کے دن آپ کے اعمال کا پورا بدلہ آپ کو ملے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس نے دنیا میں نیکی کی اور آخرت میں اس کو اچھا بدلہ ملا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جس نے دنیا میں وقت ضائع کیا اور اس کو اس کا برا بدلہ ملا، فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر وہ کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ آج مثال کے طور پر رمضان ہے، لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تراویح کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ بد نصیبوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کہیں کچرے کے ڈبے کے نیچے، کسی ہافلوری کے نیچے سر دبا کے ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اس دور بھی فوش فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی تراویح کے وقت میں کسی نے میچ رکھا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو کچھ ویسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن ان کا بھی کیا ان کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ لوگ جو تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو بھی نیکی کر لی جائے وہ کم ہے، تو ان کا بدلہ ان کو قیامت کے دن ملے گا۔ تو نیکی کا بدلہ پانے والے یہ خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جنہوں نے وقت ضائع کیا اس وقت سوائے پچھتاوے کے ان کی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو محنت اور کوشش کرتا ہے تو وہ جہاد کا معنی کوشش کرنا اور محنت کرنا، تو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے، اہل جہان سے مستغنی ہے اور غنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یعنی نیک اعمال کے بدلے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور بہت ساری اس کے بارے میں جس طرح دلائل ہیں، وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، روزہ رکھنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، یعنی نیک اعمال کرنے سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نیکیاں گناہوں کو کس طرح مٹاتی ہیں، اس کی بعض علماء نے 3 صورتیں ذکر کی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو پہلے کافر تھا وہ ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے حالت کفر میں کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اور دوسرا، جو شخص نیکی شروع کر دیتا ہے، نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اس کے دل میں برائیوں کی طرف سے، برائیوں کے بارے میں متعلق از خود نفرت پیدا ہوتی جاتی ہے، تو گویا کہ اس طرح نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح جس معاشرے کے اندر نیکی رواج پا جائے وہاں سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لَنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، احسن ما كانوا يعملون،
اس سے بہت بہتر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بہت اچھا بدلہ دیں گے، اس کی نیکی کا بدلہ اس نیکی سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا کہ انسان اگر کفر کی حالت میں اس نے کوئی اچھے کام کیے ہوں تو بعد میں ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت اس کے کفر کے زمانہ کے جو اچھے کام ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ان کو اجر دیتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلم تعالی ما صلف لک من خیر، کہ آپ نے ایمان لایا ہے اس پر جو پچھلے گناہ آپ کے گزر چکے زمانہ جاہلیت میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر میں بدل دے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بھلائیوں اور نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی اس تمام نیکی سمیت مسلمان ہوئے جو اس سے پہلے تم نے کی، تو فرمایا ہم ان کو اس کا بہترین بدلہ دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس طرح آج ہم آیت نمبر 7 پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کا احسن الذی کانوا یعملون کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہتر بدلہ کس طرح ہے۔ انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، وہ جو آنکھوں کے ذریعے کیے جانے والے اعمال، کان کے ذریعے کیے جانے والے اعمال اور دل کے ذریعے کیے جانے والے اعمال۔ تو فرمایا اللہ رب العزت ان کا کیسے بہترین بدلہ دیں گے کہ اللہ جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، آنکھوں سے فحش چیزیں، غیر محرم کو نہیں دیکھا، برائی کے کاموں کو نہیں دیکھا اور اللہ کی اطاعت میں اپنی آنکھوں کو لگایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ نعمت دیں گے ما لا عین رأت، جو اس نے کبھی دنیا میں دیکھی نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کان، جس نے اپنے کانوں کا صحیح استعمال کیا، کانوں سے اچھی باتیں سنی، بری باتیں نہیں سنی، گانے نہیں سنے، جھوٹ اور چغلی نہیں سنی، اس طرح کی باتیں نہیں سنی، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ اس کو قیامت کے دن ایسی نعمتیں دیں گے ولا اذن سمعت، جو اس کے کانوں نے کبھی سنی نہیں۔ جس نے اپنے دل کو درست رکھا، دل میں اچھے خیالات، اچھی سوچ اور فکر رکھی، دل کو ایمان کے نور سے منور کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیں گے ولا خطر علی قلب بشر، جو کہ کسی بشر کے دل میں کہیں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل پہ اس کا کوئی خیال نہیں گزرا۔ اس طرح آج ہم آیت نمبر 7 پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 8 کی تفسیر ہم شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں توفیق بخشے، جس طرح اس نے اپنی کرم نوازی سے اور اپنے فضل و مہربانی سے رمضان المبارک نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت و عافیت سے نوازے، اور اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرے۔ ایک دو دعاؤں کی اپیل ہے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ہوتے تھے یہاں پہ، کویت چھوڑ کے چلے گئے، شمس صاحب، ان کی والدہ کے لیے انہوں نے دعا کی اپیل کی تھی، لیکن جمعے کے دن ان کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج ہی مجھے خبر ملی کہ ہمارے بھائی اور میرے عزیز ہیں شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب، ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور باقی فوت شدگان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی شمس کو بھی، شیخ عبدالرشید ضیاء صاحب کو بھی اور ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل عطا فرمائے، اور پریشان لوگوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین۔ ہمارے بہت سارے احباب بیمار ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی دعا کرواتے رہتے ہیں۔ قاری عبدالمنان طور صاحب ہیں، بھائی عبداللہ شاد صاحب کی اہلیہ ہیں، بھائی مظہر ریاض صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، بھائی ابو عمر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اور ہمارے بزرگ دوست مولانا عبدالحی انصاری صاحب بیمار ہیں، مولانا عبدالحنان زاہد صاحب بیمار ہیں۔ سب بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین،
اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا اغفر لنا ولوالدینا ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وجمیع طاعاتنا وصالح اعمالنا اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ رات کو تراویح کے بعد پہلے تو 9 بجے کا ٹائم رکھا تھا، اب تو تراویح مختصر ہوگی، پہلے 9:30 کا رکھا تھا، تو 9 بجے میرا خیال ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو تراویح شارٹ ہوگی نا۔ تو انشاءاللہ رات کو جو الوجیز کا درس ہے اس میں کتاب الصیام جاری ہے، تو انشاءاللہ رات کو 9 بجے سے 9:30 بجے تک درس ہوگا، تو اس میں بھی شرکت کریں۔ تمام بہن بھائیوں سے، عزیزوں اور عزیزات سے گزارش ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے بابرکت موسم میں ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، سب پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے اور مختلف وبائی امراض جو پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے عافیت عطا فرمائے اور ان سے نجات عطا فرمائے، حالات کو معمول پہ لائے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کے راستے بھی ہمارے لیے آسان کر دے، تاکہ ہم وہاں بھی حج اور عمرے کے لیے جا سکیں، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں توفیق بخشے کہ ہم مسجد اقصیٰ میں کی آزادی کو دیکھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔